قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر قُل لَّوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وعامرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ناریوں کا دور تھا، دل جل رہا تھا نور کا۔ ناریوں کا دور تھا، دل جل رہا تھا، دل جل رہا تھا نور کا۔ تجھ کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا۔ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا۔ صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ ما مدحت محمد بمقالتی ولكن مدحت مقالتی بمحمدی۔ احباب گرامی، آج اس خوبصورت گاؤں کی وسیع و عریض اور خوبصورت مسجد میں محترم جناب عزت مآب معمار قوم محمد مطلوب صاحب کی وساطت سے، شفقت سے آپ سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا۔ ہمارے لیے سعادت کی بات ہے کہ آپ جیسی ہستیاں اور یہ چہرے جو میرے رب نے بنائے، سونے بنائے، ان سے ملاقات کی سعادت میسر آئی ہے۔ اٹھ فریدا ستیا تو میلہ ویکھن جا۔ اٹھ فریدا ستیا تو میلہ ویکھن جا، مت کوئی ملے بخشیا تے تو بھی بخشیا جا۔ اللہ تعالیٰ کے بندوں سے ملاقات کی خواہش ہونی چاہیے، شوق ہونا چاہیے۔ ایک رسول اللہ کی حدیث میں عرض کرتا ہوں، میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا جب کوئی مسلمان خوشی کے ساتھ بغیر کسی مفاد کے اس کی رضا کے لیے کسی مسلمان کی زیارت کے لیے جاتا ہے، 70,000 فرشتے زیارت کے لیے جانے والے کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ تو میں آپ کی زیارت کے لیے آیا۔ میں نے ایک شعر پڑھا حضرت احسان کا، وہ شعر بڑا مزیدار ہے، میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ کرے میں سمجھانے میں کامیاب ہو جاؤں اور اللہ کرے کہ آپ سمجھنے میں کامیاب ہو جائیں۔ حضرت حسان فرماتے ہیں ما مدحت محمد بمقالتی، میں اپنے کلام کے ساتھ، اپنی شاعری کے ساتھ، اپنے مقالہ کے ساتھ رسول اللہ کی تعریف نہیں کرتا۔ ما مدحت محمد بمقالتی، میں رسول اللہ کی حمد، رسول اللہ کی تعریف، رسول اللہ کی شان، رسول اللہ کی عظمت، رسول اللہ کی فضیلت اپنے کلام سے بلند نہیں کرتا، بیان نہیں کرتا۔ ولیکن مدحت مقالتی بمحمد، میں تو رسول پاک کا نام لے کر اپنے کلام کی شان بڑھاتا ہوں۔
ہے؟ میرا خیال ہے آخری مصرع آپ نے نہیں سمجھا، میں دوبارہ سمجھاتا ہوں آپ کو. مت کوئی یہ خیال کرے کہ میری وجہ سے، میری تحریر کی وجہ سے، میری تقریر کی وجہ سے، میرے بیان کی وجہ سے، میرے کلام کی وجہ سے رسول اللہ کی شان بلند ہوئی ہے. کہتے نا اس کائنات میں جو بھی چمکا ہے نبی کے نام لے کر ہی چمکا. میرے آقا امام الانبیاء کا جس نے نام لیا ہے میرے رب نے اسے مالا مال کر دیا. اتنا خوبصورت ہے. کسی کا نام بشیر ہے، کسی کا نام نذیر ہے، کسی کا نام مطلوب ہے، کسی کا نام طالب ہے، کسی کا نام سعید ہے، کسی کا نام کسی نے رکھا، کسی کا نام باپ نے رکھا، کسی کا نام ماں نے رکھا، کسی کا نام پھوپھی نے رکھا، کسی کا نام دادا نے رکھا، کسی کا نام دادی نے رکھا. میرا کملی والا وہ ہے جس کا نام رب نے رکھا. اس وقت رکھا رسول اللہ کا نام رب تعالیٰ نے جب آدم کو بھی نہیں بنایا تھا. حضور فرماتے ہیں کنت نبی وآدم بین الماء والطین. میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان تھے. ادھر پانی پڑا ہوا، ادھر مٹی پڑی ہوئی ہے. یہ ملے گا، گارا بنے گا، اس کو 40 سال گوندا جائے گا اور اس پر دھوپ لگائی جائے گی، اس پر بارش ڈالی جائے گی، اس مٹی کو بالکل یا کہ جان کیا جائے گا، پھر جا کر جناب آدم کی مورتی بنائی جائے گی، پھر جناب آدم میں روح ڈالی جائے گی. کہا جب پانی اور مٹی کے درمیان تھے میں تو اس وقت بھی نبی تھا. اور آدم کہتے ہیں، کون کہتے ہیں؟ آدم علیہ السلام کہتے ہیں کہ جب پہلی مرتبہ میری آنکھ ہوئی تو میں نے عرش کے پایوں پر میری نظر پڑی، وہاں لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. وہاں رسول اللہ کا نام لکھا ہوا تھا. اگر حضور کا نام محمد حضرت عبد المطلب نے رکھا ہے تو وہاں محمد کس نے لکھا تھا؟ میرے آقا کا نام تو. اور پھر کبھی آپ سوچیں گرامر کے اعتبار سے یہ جو لفظ محمد ہے اس کا معنی ہے الذی حمدا کرۃ بعد کرۃ مرۃ بعد مرۃ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہوتے ہیں جن کی بار بار تعریف کی جائے، بار بار تعریف کی جائے. پہلی مرتبہ تعریف کی تو جی نہیں بھرا تو پھر دوبارہ تعریف کی جائے، پھر دوبارہ تعریف کی تو کہا نہیں یار یہ بات تو رہے گی، پھر دوبارہ تعریف کیجیے. کرۃ بعد کرۃ مرۃ بعد مرۃ. 1443 سال ہو گئے نبی کی تعریف کی جا رہی ہے، ابھی ختم ہوئی نہیں. اسی عنوان پر میں آج آپ سے گفتگو کروں گا، بات کروں گا. ابھی تو تھوڑی تمہید باندھ رہا ہوں. میں سوچ رہا ہوں کہ بعض اوقات بندے جو ہے بھائی دائیں بائیں نہیں دیکھنا، آوازیں زندہ ہیں تو آ رہی. قبرستان سے کبھی آواز آئی تو بندے زندہ ہونے تو انہوں نے تو بول رہا، میں بھی زندہ ہونے تو بول رہا، میں بھی زندہ ہوں تو بول رہا ہوں. آپ بس کوشش کریں کہ میری طرف متوجہ میری بات سنیں، اور جس کے نصیب میں ہوگا وہ میری بات سنے گا، اور جس کے نصیب میں ہوگا وہ اس کو سمجھے گا، اور جو سمجھے گا انشاءاللہ آج کی رات میں ساری زندگی کا نفع اٹھا لے گا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف یہ کرنے کے آداب پتہ کیا؟ کہتے ہیں 1000 بار بشر دہن ز مشک و گلاب. 1000 بار بشویم دہن ز مشک و گلاب. وہ کہتا ہے 1000 سال اگر میں اپنے منہ کو
مشک کے ساتھ خوشبو ہے اور غلاب کے عرق کے ساتھ دھو، ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ، 100 دفعہ نہیں، کہتے 1000 بار، 1000 بار میں اپنے منہ کو مشک و عنبر کے ساتھ دھوں، ہنوز نام میں تو گفتر، یعنی 1000 بار دھو لیا ہے، اب بھی محبوب تیرا نام لینا کمال بے ادبی، میرا منہ اب بھی اس لائق نہیں ہوا کہ تیرا نام لینا۔ یہ عشقوں کی بات ہے، بے ادبوں کی بات نہیں کر رہے، عشقوں کا یہ ہے۔ ادب گاہیست زیر آسمان نازکتا، ادب گاہیست زیر آسمان نازکتا، نفس گم کردہ بھی آید جنید و بایزید را، کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ادب آسمان کے نیچے اتنا نازک ہے کہ جنید، بغدادی اور مستعمی، بایزید مستعمی بھی جو سید الطائفہ ہیں، اولیاء کے سردار ہیں، جن کی ایک نگاہ سے لاکھوں دلوں کی ہدایت ملی ہے، وہ بھی اپنا سانس بند کر کے نفس گم کردہ نہیں آیت، سا بند کر کے آتی، سانس بند کر کے، نفس گم کردہ نہیں آیت، جنید و بایزید را، جنید و بایزید بھی یہاں آئے تو سانس اونچا لیتے، کہیں بے ادب نہ اونچا سانس لے لیا۔ ایک بات ہے میں آپ کو کہوں، جتنے بھی اللہ کے ولی کامل ہو، ہماری بھی خواہش ہے، سب لوگوں کی خواہش ہونی چاہیے کہ جب نبی پاک کے روضہ مبارک پر جائیں تو دعائیں کر کے منت مان کے جاتے ہیں، یا اللہ یہ کام میرا میں ہو جائے تو میں تیری راہ میں بکرا ذبح کروں گا، گائے ذبح کروں گا، اونٹ ذبح کروں گا، یا اللہ میں اتنی نماز، اتنی رکعتیں نفل پڑھوں گا اگر تو میرا یہ کام کر دے۔ کون سا کام؟ کہتے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور پر جاتے ہیں، حضور کی سنہری جالیوں کے سامنے جہاں حضور کا چہرہ مبارک ہے، مواجہ شریف ہے، وہاں کھڑے ہو کے مجھے چھینک آ جائے، کیا آ جائے؟ چھینک آ جائے۔ اب پتہ نا چھینک آئے تو کیا کہنا چاہیے؟ الحمدللہ، کیا کہنا چاہیے؟ اور جو اس کو سنے اس پر واجب ہے کہ وہ کہے یرحمک اللہ، کیا کہے؟ تو وہ اللہ والے کیا کہتے ہیں کہ وہاں چھینک آئے تو میں کہوں الحمدللہ، اندر سے آواز آئے یرحمک اللہ، اور جس کے لیے رسول اللہ فرما دیں کہ اللہ تم پر رحم فرمائے، اس پر رحمت کا کوئی حساب ہو تو سکتا ہے؟ یعنی میں بات کر رہا تھا رسول پاک کا ذکر کتنے ادب سے کرنا چاہیے۔ اب اللہ 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 کرے، ادھر اللہ 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 اللہ، ادھر اللہ 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 اللہ، خارج اللہ اللہ، لیکن جب رسول پاک کی بارگاہ میں سلام عرض کرنا پھر کہنا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یعنی پھر ادھر ادھر خارج کرتے، ادھر ادھر عدم توجہ کے ساتھ سلام نہیں پڑھنا، کیونکہ یہ وہ بارگاہ ہے جس کی بارگاہ کے آداب رب خود بیان کرتا ہے۔ اللہ کہتا ہے میرے نبی کی بارگاہ میں جانا ہے، ہاں جی وہاں جا رہے ہو؟ جی جی جا رہا ہوں۔ کہا دھیان سے جانا، یا اللہ کیا ہوگا؟ فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ جہر بعضکم لبعض، میرے نبی کی بارگاہ میں بیٹھ کے اپنی آواز اونچی، یا اللہ کیا کرے گا؟ فَأَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اعمال ضبط نہیں کروں گا، حبط کر دوں گا۔ حبط ایک ہوتا ہے ضبط کر لینا کہ وہ